السلام علیکم۔ سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اس کی جتنی مشق ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں تعارف مصنف سے۔ کیا لکھا ہے؟ درج بالا سبق ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا تحریر کردہ ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد برصغیر میں ناول نگاری کی ابتدا کی۔ ان کی طرز تحریر کی اہم خصوصیت حقیقت نگاری ہے۔ آپ ہمیشہ صاف اور سادہ زبان استعمال کرتے، انہیں کردار نگاری پر ملکہ حاصل تھا۔ نذیر احمد کے ناولوں کے کردار اچھائی اور برائی کے لحاظ سے معاشرتی زندگی کی پوری طرح سے عکاسی کرتے ہیں۔ مرکزی خیال: نصابی کتاب میں ناول میراث العروض کا جو حصہ شامل ہے، اس کا مرکزی خیال کچھ یوں ہے کہ لڑکیوں کی مناسب تعلیم و تربیت ان کی ابتدائی عمر ہی سے ضروری ہے۔ وہ عورتوں کی تعلیم کے بڑے حامی تھے۔ ان کا ناول اسی بات کی عکاسی کرتا ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت ہماری مشرقی روایات کا حصہ ہے، اور ان کی تعلیم و تربیت ثقافت، تہذیب و تمدن کے مطابق اس طرح کی جانی چاہیے کہ مستقبل میں وہ اچھی مائیں ثابت ہوں اور اپنی اولاد میں اس ثقافت، تہذیب، آداب زندگی اور طور طریقوں کو منتقل کر سکیں۔ اس سبق کا پہلا سوال ہے، فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے نام بتائیے۔ جواب: فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی جس کا نام جمال آرا تھا، اس کی شادی نواب اسفندیار خان کے بیٹے سے ہو چکی تھی۔ چھوٹی بیٹی کا نام حسن آرا تھا، اس کی نسبت بھی نواب جھجر کے خاندان میں ٹھہری ہوئی تھی۔ یہاں پہ یہ چے ہے، یہ چے نہیں لکھا ہوا بلکہ یہ جیم ہے، جھجر، نواب جھجر کے خاندان میں ٹھہری ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2، سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ جواب: سلطانہ کے رنجیدہ کی اصل وجہ اس کی چھوٹی بیٹی حسن آرا تھی، جو انتہائی بد زبان اور خود سر تھی۔ وہ نہ تو اپنی ماں کا لحاظ کرتی تھی اور نہ ہی بہن کو کسی خاطر میں لاتی، یہاں تک کہ باپ کا بھی کوئی ڈر نہ تھا۔ حسن آرا کی یہی بدتمیزی سلطانہ کو رنجیدہ رکھتی تھی۔ سوال نمبر 3، حسن آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی؟ جواب: حسن آرا مزاج کے لحاظ سے نہایت بدتمیز، بد زبان اور گستاخ تھی۔ گھر کی نوکرانیاں اس کا خاص نشانہ تھیں۔ کبھی کسی نوکرانی کی نئی چادر پھاڑ دی تو کبھی کسی کا کان کھینچ کر زخمی کر دیا۔ اسے غصہ بہت آتا تھا، اس لیے ہمیشہ گھر میں ہنگامہ برپا رکھتی تھی۔ سوال نمبر 4، شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا؟ جواب: شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی بہن کو مشورہ دیا کہ وہ کسی استانی کا انتظام کرے، اور اس کے ساتھ ہی اصغری، جو کہ محمد فاضل کی بہو تھی، کے بارے میں بتایا کہ وہ نہایت قابل اور سلیقہ شعور ہے، کیونکہ وہ اصغری کو اس کے میکے کے حوالے سے جانتی تھی۔ لہٰذا اس نے بہن کو مشورہ دیا کہ وہ اصغری سے حسن آرا کو پڑھانے کے لیے بات کر لے۔ سوال نمبر 5، اصغری نے حسن آرا کو پڑھانے کے لیے کہاں بلایا؟ جواب: اصغری سے جب سلطانہ بیگم کی ملازمہ نے حسن آرا کو پڑھانے کے لیے بات کی تو اصغری نے انہیں جواب دیا کہ وہ حسن آرا کو بلا معاوضہ پڑھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اسی صورت میں جبکہ حسن آرا کو پڑھنے کے لیے اس کے گھر بھیجا جائے۔ اگلا سوال اہم جملوں کی تشریح کے متعلق ہے۔ تو پہلا جملہ ہے، دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں، اگر ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ حوالہ سبق و مصنف: درج بالا جملہ شامل نصاب سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں، جو کہ مشہور ناول میراث العروض سے ماخوذ ہے۔ تشریح: اس جملے میں مصنف کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کا ایک قاعدہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے کوئی دکھ، درد، پریشانی یا تکلیف نہ ہو، اور یہ دکھ اور تکالیف اسے یہ یاد دلاتی رہتی ہیں کہ ہاں کوئی ہے جو اس کی سننے والا ہے، ان کے ان دکھوں کا مداوع کرنے والا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں تو شاید یہ انسان اس پیدا کرنے والے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کو بھول ہی جائے، اور بھول کر بھی اسے یاد نہ کرے۔ جملہ نمبر 2، جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے۔ تشریح: اس جملے میں مصنف نے اصغری کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصغری ایک نہایت ہی خوش اخلاق خاتون ہے۔ اس کی قابلیت اور علم کی روشنی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسے گفتگو کرنے کا ایسا سلیقہ ہے کہ اس کی صحبت میں رہ کر کوئی بھی انسانیت کے اعلیٰ اوصاف کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے زیر سایہ آ کر کوئی بھی لڑکی بہت باادب، سلیقہ شعور اور اخلاق کے اعلیٰ اوصاف سے مزین ہو سکتی ہے۔ جملہ نمبر 3، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ تشریح: اس کہاوت میں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات ہم مہینوں اور سالوں کسی چیز کو شہر شہر اور جگہ جگہ تلاش کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ وہ چیز ہمارے بے حد نزدیک ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ اگلا سوال محاورات کے متعلق ہے۔ کچھ محاورات آپ کو یہاں پہ لکھے ہوئے دکھ رہے ہیں، آپ اس کے علاوہ جو ہے مزید محاورات بنا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔